لیلا مجنو اور ہیر رانجھا کی داستانیں تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن آج ندیم علی کی داستان آپ کو سنائیں گے کہ ان کو 8 ماہ پہلے ایک روز ہیلن نامی لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ آئی اور باتوں باتوں میں کیسے محبت میں بدل گئی ان کو خود بھی نہ پتہ چلا، اور اس محبت کے چکر میں ان کو 27 لاکھ کا چونا لگ گیا۔ رولتے گیا پر چس بڑی آئی۔ سر آپ کہہ رہے ہیں رول گئے ہیں، میرا سب کچھ بک گیا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں میرے ساتھ بنا کیا ہے۔ میرے ساتھ ایسی داستان ہو چکی ہے کہ میں سب لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ کبھی بھی گوری کوئی بھی ہو، باہر کے ملک کی کوئی بھی ہو، کسی کی باتوں میں نہ آئے، کسی پر اعتبار نہ کرے، کسی کی ریکویسٹ آئے تو اس کو بلاک کر دیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، لیلا مجنو اور ہیر رانجھا کی داستانیں تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن آج ندیم علی کی داستان آپ کو سنائیں گے کہ ان کو 8 ماہ پہلے ایک روز ہیلن نامی لڑکی کی فرینڈ ریکویسٹ آئی اور باتوں باتوں میں کیسے محبت میں بدل گئی ان کو خود بھی نہ پتہ چلا، اور اس محبت کے چکر میں ان کو 27 لاکھ کا چونا لگ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں، جب انہوں نے شادی کے لیے پرپوز کیا تو میرے ہسبینڈ جگر کے کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں، اور 7.7 ملین کی انشورنس کے پیسے جو پاکستانی 60 سے 70 کروڑ روپے بنتے ہیں، ان میں سے آدھے میں آپ کو بھیج دوں گی، جس میں آپ اپنا بزنس چلائیں گے اور کاغذات بنوانے کے بعد آپ میرے پاس آ جائیں گے، اور باقی پیسے آپ کرونا کی مد میں لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، تو میرے پاس آئیں گے تو ہم شادی کر لیں گے۔ لیکن ان کو 27 لاکھ کا چونا لگ گیا۔ ان سے جانیں گے انہی کی کہانی کہ ہوا کیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، ٹھیک۔ اچھا، وہ بات تو آپ پر بالکل فٹ ہوتی ہے کہ رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے۔ سر آپ کہہ رہے ہیں رول گئے ہیں، میرا سب کچھ بک گیا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں میرے ساتھ بنا کیا ہے۔ میرے ساتھ ایسی داستان ہو چکی ہے کہ میں سب لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ کبھی بھی گوری کوئی بھی ہو، باہر کے ملک کی کوئی بھی ہو، کسی کی باتوں میں نہ آئے، کسی پر اعتبار نہ کرے، کسی کی ریکویسٹ آئے تو اس کو بلاک کر دیں، مزید اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کے ساتھ گپ شپ لگانے سے اس کو بلاک کر دیں، اور اللہ کی طرف دھیان کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور اپنے ماں باپ کی جہاں پہ کی ہوئی شادی کی بات یا جو بھی ہے اس پہ عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اچھا مجھے بتائیں، دیکھیں ناظرین، دودھ کا جلا چھاچھ سے بھی وہ پھونک پھونک کے چلے، مجھے بتائیں کہ کیا سین ہوا؟ فرینڈ ریکویسٹ آئی تو کیا دل میں خیال آیا کہ یار چلو؟ سر مجھے آج سے 8 ماہ پہلے مجھے فرینڈ ریکویسٹ آئی رات تقریباً 1-1:30 بجے کے ساتھ۔ میں نے اس کو نازک ٹائم پہ فرینڈ ریکویسٹ آئی، میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ کرنے کے بعد تقریباً میری 1-2-3 دن چیٹ ویٹ چلتی رہی، انہوں نے مجھے فرینڈ شپ کا بولا، میں نے کہا جی یس ٹھیک ہے۔ جب میں نے اس کی ڈی پی دیکھی تو کوئی باہر کی گوری تھی جس کا نام روز ہیلن تھا۔ میں نے وہ سوچتے ہوئے سوچا کہ کئی لوگ باہر کے ملک سے میم کے ساتھ شادی کر کے تو پاکستان میں لے آتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر کی میم پاکستان سے بلوا لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہماری قسمت بھی لکی نکل آئے۔ 27 لاکھ کا آپ کو چونا لگ گیا، آپ نے سوچا کہ یار ہماری نسل بھی بدل جائے گی۔ انگلش بول لیتے ہیں آپ؟ کتنا پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ سر میں نے تقریباً BA کا ایگزام دینا ہے۔ انگلش میں پاس تھے فیل تھے؟ سر انگلش میں فیل تھا۔ اندازہ کریں، انگلش میں فیل تھے آپ تو بادشاہت کیسے کرتے تھے آپ؟ سر میں وہ جو گوگل ٹرانسلیٹ نا اس کو استعمال کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے جب اس کا کوئی میسیج آتا اس کا میں رپلائی دے دیتا تھا۔ روز ہیلن کینیڈا سے تعلق؟ جی سر۔ کینیڈا میں کس جگہ سے؟ سر اوٹاوا انٹاریو کینیڈا۔ اچھا سر اس نے مجھے یہ کہا کہ میری شادی ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ کو لیور کینسر تھا، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اس کی انشورنس کا پیسہ $4.7 ملین ملا تھا، جس کی وجہ سے فوراً کیلکولیٹر کیا ہوگا۔ میں نے اس کی کیلکولیشن کی، اس کا تقریباً 60 سے 70 کروڑ روپے پاکستانی اماؤنٹ بنتی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا، روز ہیلن نے $2 ملین میں آپ کو پاکستان بھیج رہی ہوں، جس میں 3% آپ نے رکھنا ہے اور 17% آپ نے غریبوں کو تقسیم کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، 3% کا کیا کرنا تھا آپ نے؟ بزنس، کیونکہ آپ نے تو اس کے پاس جانا تھا شادی کے لیے۔ اس نے کہا کہ 3% آپ نے رکھنا ہے، اس میں سے آپ نے اپنے پاکستان میں بزنس وغیرہ سٹارٹ کرنے ہیں، اچھے طریقے سے سٹارٹ ورک کر کے اپنے ڈاکومنٹس کلیئر کرنے ہیں، اور اپنا ویزا وغیرہ لگوا کے آپ نے کینیڈا میرے پاس آنا ہے، اور پھر ہم ادھر شادی کریں گے اور ایک اچھی لائف انجوائے کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ انجوائے کے چکر میں پھنس گئے۔
سر وہ انجوائے کو سوچتے سوچتے آج 8 ماہ گزر گئے ہیں، لہذا مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا اور میرا ایک انسانیت سے دل برا ہو چکا. میں نے تو ایک سچی محبت کی تھی اور اس محبت کو نبھاتے نبھاتے میرا 27 لاکھ روپے اجڑ گیا. آپ تو سچے عاشق تھے. بے شک سر، میں نے تو سچے کیا تھا پیار، لیکن وہ اس نے بے وفائی کی، ایسی بے وفائی کی کہ میں تا حیات جب تک میری زندگی میں اس کو نہیں بھول سکتا. اچھا مجھے بتائیں پروسیس شروع کیسے ہوا؟ کب اس نے پہلی ڈیمانڈ کی کہ اتنے پیسے دیں آپ کو؟ سر اس نے مجھے پہلے کہا کہ کرونا کی وجہ سے ایڈ کے ذریعے ایڈ ہم پاکستان کے غریب لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ ایسا کرو اپنا نام، اپنے گھر کا ایڈریس اور اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر مجھے دو، میں آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھیجتی ہوں. میں نے اکاؤنٹ نمبر، گھر کا ایڈریس اور اپنا نام بھیجا اور 2 دن بعد اس نے مجھے کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر چیز بند ہے بینک وغیرہ، تو میں آپ کو پیسے نہیں بھیج سکتی. تو میں نے اپنے بینک مینیجر سے مشورہ کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک کوریئر کے ذریعے پارسل بنا کے آپ پاکستان میں ٹرانسفر کر دو. تو پھر انہوں نے پیسے ٹرانسفر کر دیے آپ کو کوریئر کے تھرو، تو کیوں نہیں ملے آپ کو؟ سر وہ کوریئر کے ذریعے آئے، جیسے ہی آئے صبح 7 ساڑھے 7 بجے مجھے پاکستانی کسٹم کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا آمنہ عزیز، اس نے مجھے فون کیا کہ آپ کے نام پہ ڈپلومیٹکس کمپنی کے ذریعے ایک پارسل آیا ہمارے پاس، آپ اس کا کسٹم اور یونائٹڈ نیشن کا جو بھی سرٹیفکیٹ جو بھی معاملات کلیئر کریں اور آپ کو پارسل آپ کے گھر کے ایڈریس پہ ڈلیوری ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے سر 1,30,000 روپیہ جو ہے نا پارسل سکیننگ نہیں کرنے کا، کہ دوسرے طریقے سے 2 نمبر طریقے سے پارسل کو آپ کو ملے گا، اگر سکیننگ کیا جائے گا تو یہ پکڑا جائے گا، اگر یہ پارسل پکڑا جائے گا تو کوریئر بھی پکڑا جائے گا اور اس کے ساتھ آپ بھی پکڑے جاؤ گے. اچھا تو آپ کو انٹیلیجنس یا FIA یا نیب پکڑ لے گی کہ آپ کے نام پہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا. تو میں ڈرتے ہوئے میں نے 1,30,000 روپیہ جمع کروا دیا. جب جمع کروایا تو ایک دن گزرنے کے بعد دوسرے دن ان کی ڈیمانڈ یہ آئی کہ کسٹم کلیئر ہو گیا، اب یونائٹڈ نیشن کے پاس آپ کا پارسل چلے گیا. جب یونائٹڈ نیشن کی باری آئی تو انہوں نے بولا کہ وہ 3,65,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں نے وہ بھی ادا کر دیا. جب وہ ہوا تو پھر کس چیز کا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشن کمپنی جو ہے نا وہ اپنا سرٹیفکیٹ دے رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کمپنی جو ہے وہ جی، تو یہ کلیئر نا سرٹیفکیٹ دے گی تو کوریئر جو آپ کے ایڈریس پہ آپ کو پارسل دے گا. سر میں نے کبھی زندگی میں نہ کبھی ایسا کام سوچا تھا جو میرے ساتھ ہو گیا. مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ایسے فراڈ ہوتے ہیں ان طریقوں سے. اب ٹھیک ہے، پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ جی ان کا ٹیکس ہے وہ آپ نے دینا ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ سر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ڈلیوری ملٹی نیشنل ڈلیوری کمپنی ہے، کوریئر صاحب جو ہے گورا وہ گاڑی میں بیٹھے گا اور ملٹی نیشنل کمپنی جو وہ ان کو سیکورٹی فراہم کرے گی اور آپ کے گھر تک جو ہے نا وہ آپ کو پارسل ڈلیور کرے گی. $2 ملین جو پاکستانی تقریباً کوئی 36 کروڑ بنتے ہیں. یس سر. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیوں نہیں پہنچے آپ کے پاس؟ سر وہ جب وہ ڈلیوری کمپنی کی طرف سے مجھے نہ ملا تو میں نے آمنہ عزیز کو فون کیا جو کہ پاکستان کسٹم کی عورت تھی اسلام آباد سے. میں نے بولا کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں تو میں خود لے لیتا ہوں. جب میں اسلام آباد گیا تو مجھے وہ جو میرا کوریئر تھا وہ نہیں ملا. میں واپس آ گیا. 2-3 دن کے بعد انہوں نے بولا کہ آپ کا پارسل جو ہے نا وہ کینیڈا واپس چلا گیا اور آپ کو EH نیشنل بینک ہے جو کہ کیلیفورنیا کی برانچ ہے اس کے ذریعے اکاؤنٹ میں پیسے ڈپازٹ ہو چکے ہیں جو آن لائن طریقے سے آپ کو پاکستان آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ملیں گے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے پاکستانی بینک اکاؤنٹ اس کو سینڈ کیا؟ جی میں نے پاکستانی بینک اکاؤنٹ سینڈ کیا. تو جب میرے پاس وہ پیسے نہیں پہنچے، کچھ بھی نہ پہنچا، پھر میں نے رابطہ بیک کیا تو انہوں نے بولا کہ آپ جو کیلیفورنیا کی برانچ ہے نا EH نیشنل بینک اس کا سرٹیفکیٹ آپ نے کلیئر کرنا، اس کے لیے آپ کو 1 لاکھ روپے دینا ہوگا. میں نے وہ بھی دے دیا. اس کے بعد تک کتنے پیسے آپ نے دے دیے ہیں یہاں تک؟ ابھی تک تقریباً میرا 27 لاکھ روپے چلا گیا. نہیں جب EH نیشنل بینک جو ہے وہاں آپ نے سیکورٹی دی 1 لاکھ روپیہ. جی. تو ٹوٹل کتنا ہو گیا جو پیچھے آپ نے دیا؟ سر جو EH نیشنل بینک کے نام پہ میں نے 4,15,000 ایک دے دیا، 1,64,000 روپے ایک دے دیا اور 1 لاکھ روپے ایک دے دیا. اچھا کبھی بات ہوئی روز ہیلن سے کہ اس کی آواز کس طرح کی تھی؟ کانوں میں گونج تھی آپ کے؟ سر وہ یہ تھا کہ مجھے کچھ اس کے وائس میسیج آئے تھے تو وہ انگلش میں یعنی کہ
زیادہ آئی لو یو کے زیادہ میسیج ویسیج یہ وہ جو بھی تھے وہ آ رہے تھے. آپ کیا کہتے تھے دوبارہ اس کو؟ آئی لو یو پہ کیا کہتے تھے؟ تو میں آئی لو یو ٹو کہہ دیتا تھا. اچھا جی. مجھے بتائیں کہ آپ نے اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس رجوع کیا تو پھر انہوں نے کیا کہا ابھی تک؟ پھر اس کے بعد کیا لاہ عمل ہوا؟ سر میں اپنے لاہور میں جو سرکل FIA سائبر کرائم کا آفس تھا میں نے ادھر جا کے ان سے رابطہ کیا اور جتنے بھی میرے پاس ڈاکومنٹس تھے میں نے ان کو جا کے دیے اور انہوں نے اپنے قانونی پروسیجر کے مطابق اپنی کارروائی سٹارٹ کی ہے اور انہوں نے مجھے حوصلہ افزائی دی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب جو بھی جنہوں نے آپ سے فراڈ کیا ہے وہ پکڑ کے اور قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے ریکوری پوری کروائیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے FIR کس کے خلاف کروائی؟ روز ہیلن کے خلاف کروائی یا پھر جو پاکستان میں لوگ تھے ان کے خلاف کروائی؟ پاکستان میں کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو رابطہ کیا؟ سر پاکستان میں جو ایک عورت تھی کسٹم کی عورت بنی ہوئی تھی آمنہ عزیز اور وہ سارے جو بھی معاملات ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرتی تھی مختلف لوگوں کے نام. کچھ لوگ ملتان کے ہیں اور کچھ اسلام آباد کے ہیں اور میں ان کے نام پہ نا بینک کے ذریعے پیسے بھیجے. سر روز ہیلن ہے پیاری، کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں جب نئی آئی تھی تب تو سامنے تب تو بہت پیاری تھی. تو اب تو سمجھ لیں کہ جب سپنی ہیں اور سمجھ لیں کہ راتوں میں نیند آنا بھی ختم ہو چکی ہے. کہ اس نے اتنی بے وفائی کی کہ جتنی میری زندگی میں کبھی بھی بھول نہیں پاؤں گا. اچھا دیا تو نے ہمیں پیار کا. اچھا مجھے بتائیں گھر والوں نے کچھ نہیں کہا آپ کو؟ ہوتا ہے نا گھر والے لتھے شتھے مارے کہ آپ تو گلے ملتے تھے ان کو، امیر ہو گئے باہر چلے ہیں. سر میرے گھر والوں نے مجھے کہا تھا پر مجھے یہ یقین تھا کہ یہ بالکل سچ ہوگا اور میں نے ان کو یہ حوصلہ افزائی تب دی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آنے والے دنوں میں ہماری تقدیر بدل جائے گی. جو ہمیں ایک اچھا رسپانس مل رہا ہے اس کے ذریعے آپ زندگی بھر اچھی زندگی گزاریں گے اور زندگی سے لطف اندوز ہوں گے. لیکن ایسا کچھ نہ ملا سوائے پریشانی کے اور میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اپنی پاکستان گورنمنٹ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ کسی بھی طرح پیار میں، محبت میں، عشق میں کسی بھی طرح جو بھی میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے، لہذا میں اپنی پاکستان گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے اور مجھے سب جو بھی لوگ ہیں سارے پاکستانی لوگ ہیں جو بھی فراڈ کر رہے ہیں. آپ نے خود جا کے نہیں دیکھا ملتان یا اسلام آباد کہاں پر جہاں پر آپ کو بلاتے تھے فلاں جگہ پہ وہ آمنہ جو لڑکی تھی اس کے پاس بھی نہیں گئے آپ؟ سر وہ میں 1-2 دفعہ اس کے پاس جانے کو بولا لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اسلام آباد کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے سیل کیا ہوا ہے، ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب کوریئر نے مجھے ٹائم دیا تھا بلو ایریا اسلام آباد کا سٹی ہوٹل 12 نمبر روم، جب میں ادھر گیا تو وہاں ہوٹل بھی نہیں تھا. اچھا ہوٹل تھا ہی نہیں، سٹی ہوٹل. اچھا جی. اور جب آپ رات آپ نے کدھر گزاری تھی؟ آپ نے کہا نا کہ میں ایک دن جب مجھے بتا رہے تھے آپ کے ایک دن پہلے آپ چلے گئے ادھر، اس بندے نے کیا کہا 10 بج گئے ابھی؟ کس طرح؟ سر میں رات 10 بجے جب موٹر وے سے اسلام آباد انٹرچینج سے نیچے اترا تو میں نے کوریئر سے رابطہ کیا جس کا نام تھا مسٹر مارک جیمس. اس کو میں نے بولا کہ میں اسلام آباد میں آ گیا ہوں. وہ بھی گورا تھا، انگلش میں بات کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس ٹائم آپ کو اتنی بڑی اماؤنٹ کا پارسل نہیں دے سکتا، کھانا لے کوئی، آپ رات کسی جگہ پہ گزار لو، سٹے کر لو، صبح 9 بجے آپ مجھ سے رابطہ کرنا، میں آپ کو آپ کا پارسل دے دوں گا. تو میں نے رات راول پنڈی جہاں پہ بے نظیر کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے ساتھ کوئی ہوٹل تھا، میں نے رات ادھر گزاری. صبح میں کوریئر سے رابطہ کیا. جب میں اس کی جگہ پر پہنچا تو 5-7 منٹ پہلے میں نے کسٹم والی عورت سے سنا کہ اس کو FIA نے گرفتار کر لیا. اچھا اس جو کوریئر لے کے آیا تھا اس کو FIA نے گرفتار کر لیا؟ جی سر. تو سر اس کے بعد میں واپس لاہور میں پہنچ گیا. تو اس کے بعد پارسل جو وہ باہر چلا گیا کینیڈا واپس. تو اس کے بعد پھر جو بھی ہے یہ بینک کی انہوں نے بولا کہ جب میں نے پیسے جمع 1 لاکھ روپے کروا دیے جمع، پھر انہوں نے یہ مجھے کہا کہ $2 ملین کا 2% آپ نے ٹیکس دینا ہے IMF کو. اچھا IMF کون سی فیکٹری ہے؟ IMF سر فیکٹری نہیں ہے، یہ ایک مالیاتی ادارہ ہے جو پوری دنیا کو فنڈ فراہم کرتا ہے. اچھا. تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ IMF تو ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا میں مختلف ملکوں کو فنڈ فراہم کرتا ہے، تو یہ پارسل کا کیا تعلق ہے IMF سے؟ جب یہ بات کی تو
तब मेरे दिल में शक बैठ गया कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया। अच्छा, तब शक बैठा है। बिल्कुल। पीछे आपको कुछ नहीं हुआ? सर पीछे जो भी उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स आज तक दिए थे वो मेरे पास सबूत हर चीज़ मेरे पास मौजूद है, मैं उसकी बना पर चलता गया। ठीक है। जब उन्होंने मुझे 2% टैक्स का बोला ना, इतना टैक्स जब मैंने कैलकुलेशन की तो ये इतना टैक्स कम से कम 67 लाख रुपया बनता था। अच्छा, 67 लाख रुपया। तो 36 करोड़ भी तो लेना था। सर अगर मुझे कुछ मिलता तो मैं उसमें से 67 लाख दे देता। जब पहले मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा 27 लाख मेरे घर से चला गया, मैंने लोगों से कर्ज उठा के मैं दे चुका। अभी तक मैं टीवी बेचती है। सर सब कुछ तकरीबन बिक चुका, तो सब कुछ मेरे साथ फ्रॉड हो चुका। अब बिज़नेस भी गया और मैं बिल्कुल बेरोज़ हो गया और आज दिन रात परेशानी में गुजर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से जैसे भी हो सकता है मुझे इंसाफ दे के मेरी रिकवरी करवा दे। ज़रूर जी, ये थे पाकिस्तान के मजनू, पाकिस्तान के आशिक नदीम अली, जिनकी दास्तान थी कि इनको फ़्रॉड लगा। पाकिस्तान में मोस्टली लोग इस तरह उनको फ़्रॉड लगता है कि इश्क मशूकी के चक्कर में, मोहब्बत के चक्कर में, बिज़नेस के चक्कर में, या आपका इनाम निकला है, तो इन चीज़ों से मुहतात रहना चाहिए। जैसे इनका कहना है कि कोई भी गोरी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए तो उसको ब्लॉक करें, एक्सेप्ट तो दूर की बात है, उसको डायरेक्ट ब्लॉक करें। तो गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को उनकी रिकवरी करवाई जाए ताकि अगली दफ़ा एहतियात करें। आप क्या करें? बेशक सर एक दफ़ा मेरी रिकवरी करवाई जाए और मैं ज़िंदगी भर समझ ले कि फ़ेसबुक भी इस्तेमाल करना छोड़ दूँगा, क्योंकि जिस चीज़ पे ये मसले मसाइल बनते हैं वो कहते हैं ना पंजाबी में कि जिस रास्ते जाना नहीं है तो उसका रास्ता पूछना क्यों है। जेड़े पिंड जाना नहीं उधर आ जेड़े पिंड जाना नहीं उधर राह क्यों पूछना है। सर मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ कि मैं दोबारा समझ लें कि पूरे अपने पाकिस्तान कि जो भी लड़कियाँ और लड़के जो भी इन चक्करों में पड़े हैं, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि बिल्कुल हर चीज़ से पीछे हट जाएं। इन चीज़ों में कुछ भी नहीं पड़ा, बल्कि जो अपने पास पड़ा है वो भी चला जाता है और आगे से कुछ नहीं आता। तो आजकल दुखी गाने सुन के आप फिर गुजारा कर रहे हैं? सर आजकल ये है कि सुबह को नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर का याद नहीं होता खाने ही करने, इन चक्कर में। थैंक यू सब। रात में वो भी है, घर वाले जानबूझ के कहते हैं कुछ खाना तो बता दो, तो फिर एक रोटी खा के फिर सोना पड़ता है अच्छा, इसी चक्कर में। अच्छा नाजरीन, हर दफ़ा ये पैसे ये सोच के दे देते कि यार ये 1 लाख रुपए की वजह से इतने पैसे ना चले जाएं, ये दे देता हूँ ताकि बाकी रिकवर हो जाए, ये दे देता हूँ, इस तरह कर कर के इनके 27 लाख रुपए चले गए। उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट इसको हेल्प करेगी पैसे रिकवर करने के लिए। देखते रहे उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।